ٹھیک ہے جناب، بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم اپنے اسم کی بحث پر اب سمجھے کہ اختتام پر پہنچ رہے ہیں۔ تو گزشتہ مرتبہ ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا ہم وہیں سے اسٹارٹ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ذرا ہم تھوڑی اسپیڈ زیادہ رکھیں گے تاکہ وہ جو اہم چارٹ ہے وہ آج ہم سمجھ سکیں۔ اچھا، اب اس وقت جو ہم بات سمجھ رہے ہیں وہ یہ کہ جب مرکبات ہم سمجھ چکے، 6 قسم کے مرکبات ہم نے اسم کے سمجھ لیے ہیں، تو اب ان پر اثر انداز ہونے والے حروف یا الفاظ یہ ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چارٹ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ عربی میں کچھ الفاظ و حروف ایسے ہیں جو اسماء کے مرکبات پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس کے باعث اسماء میں لفظی یا معنوی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ ذیل میں ان میں سے چند کثیر الاستعمال الفاظ و حروف کی نشاندہی مثالوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ اچھا، آپ کی دلچسپی کے لیے میں عرض کر دوں کہ یہ عوامل بہت سارے ہیں۔ مئۃ عامل کے نام سے باقاعدہ کتاب موجود ہے، یعنی 100 عوامل، 100 ایسے الفاظ یا عوامل کے جو جملوں اور فقروں کو متاثر کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے ہم 100 تو نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ہم نے صرف کثیر الاستعمال جو ہے نا ان کو اپنا موضوع بنایا ہے، اور انشاءاللہ اس سے ہمارا کام بخوبی آگے چل جائے گا۔ اچھا جناب، تو اس میں دیکھیے میں نے جو چارٹ بنایا ہے بالکل واضح ہے کہ سب سے پہلے تو اثر انداز ہونے والے لفظ کی، اس کو لفظ کی نشاندہی بھی کی ہے اور اس کی خصوصیت بھی بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک جملہ لیا ہے اصلی حالت میں، اور پھر اس عامل کو اس کے اوپر لگا کر دکھایا ہے کہ کیا تبدیلی ہوئی، اور اس تبدیلی کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے چوتھے کالم میں۔ تو یہ یوں سیلف ایکسپلینیٹری کالم ہے، یہ چارٹ ہے، لیکن ہم چلیے اس کو تیزی سے ذرا گزار لیتے ہیں۔ دیکھیے پہلا جو عامل ہے نا، یا پہلا لفظ کے جو جملے یا مرکب پر، اس وقت تو ہم مرکبات کی بات کر رہے ہیں، تو مرکبات پر جو اثر انداز ہوتے ہیں وہ انا اور انا۔ انا جو ہے یہ جملے کے شروع میں آتا ہے، اور انا جو ہے یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان دونوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جملے کے پہلے جز کو، دس از امپورٹنٹ بات، پہلے جز کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی مثال آپ کے سامنے لکھ دی گئی ہے، جیسے البیت کبیر، گھر بڑا ہے۔ پہلا جز البیت ہے، دوسرا کبیر ہے، کبیر۔ تو جب انا داخل کیا اگلے کالم میں دیکھیے ان البیت کبیر ہو گیا، یعنی البیتا حالت نصب میں چلا گیا، انا کی وجہ سے البیتو جو تھا وہ البیتا بن گیا، ٹھیک ہے، جس کی علامت کہ وہ اس پہ زبر آ گیا ہے۔ اور معنی میں تبدیلی یہ ہو گئی کہ یقیناً کا آپ اس میں ترجمہ بڑھا دیجئے کہ یقیناً گھر بڑا ہے، بے شک گھر بڑا ہے۔ تو لفظی تبدیلی بھی ہو گئی اور معنوی تبدیلی بھی ہو گئی انا کے داخل ہونے سے۔ اور ایک اور مثال لے لیں، البیت الکبیر جمیل، اس میں پہلا جز ذرا بڑا ہے، یعنی کہ دو الفاظ پر مشتمل ہے، یہ پہلا جز ہے، اور جمیل دوسرا جز ہے۔ تو اب جب انا آپ لگائیں گے تو وہ پہلے جز کو متاثر کرے گا۔ انا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پہلے جز کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ ان البیت الکبیرہ، دیکھ رہے ہیں آپ، بیت کے اوپر بھی زبر آ گئی اور کبیر کے اوپر بھی زبر آ گئی، اور جمیل جوں کا تو ہے چونکہ وہ دوسرا جز ہے۔ یہ بالکل واضح ہو گئی بات، اور ترجمہ وہی ہو جائے گا، بے شک بڑا گھر جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ اچھا آگے چلیے، اللہ علیم، اللہ جاننے والا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ انا لگائیے، ان اللہ علیم۔ قرآن حکیم میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک سے پہلے جو انا آتا ہے تو وہ اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ حالت نصب ہمیشہ زبر سے ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ حالت نصب ہمارے ان فارمولوں کے مطابق جو ہے نا، وہ اونا اینا اینا، آنے اینے اینے، آتن آتن آتن، اس کو ملحوظ رکھیں گے آپ، کہ جیسا کہ اگلی مثال میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ذرا اوپر کیجئے گا۔ اچھا جناب، اب ہم نے ایک ایسا لے لیا، باب البیت وسیع، گھر کا دروازہ کشادہ ہے، یہ باب البیت پہلا جز ہے اور وسیع دوسرا جز ہے۔ جب انا لگایا تو اب اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ دونوں پر زبر نہیں آیا، پیچھے تو دونوں پہ زبر آ گیا تھا نا، لیکن یہاں انا باب البیت وسیع، بے شک گھر کا دروازہ کشادہ ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو باب
یہ جو ترکیب ہے نا، اس میں کا کے کی کا سینس پیدا ہی جب ہوتا ہے کہ جب دوسرا جز جو ہوتا ہے وہ حالت جر میں ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں، تو لہذا یہ ندرا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو ان بابل بیتی میں بیتی کے نیچے زیر ہی رہے گا، اس لیے کہ اگر اس کو ہم ہٹائیں گے نا تو پھر وہ کا کے کی کا سینس جو بنتا ہے نا باب البیت میں جو موجود تھا گھر کا دروازہ، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اس لیے بیت کے نیچے تو زیر ہی رہے گی، لیکن پہلا جز جو ہے وہ زبر میں اس پہ زبر آ جائے گی، ان باب البیت وسیع، ٹھیک ہے؟ یہ فرق ذرا ملحوظ رکھیے گا کہ کبھی وہ اس کا اثر جو ہوتا ہے انا کا پورے مرکب پر ہوتا ہے اور کبھی پورے مرکب پر نہیں ہوتا، لیکن اثر ہوتا ضرور ہے اور وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ اچھا، اب وہ جو میں بات کہہ رہا تھا نا کہ نصب ہمیشہ زبر سے نہیں ہوتی ہے، اس کی اور بھی شکلیں ہوتی ہیں، یہ آ گئی مثال جناب۔ الکتابان مفیدان، دو کتابیں مفید ہیں، مکمل جملہ ہے۔ پہلا جز الکتابان تثنیہ ہے، دو کتابیں، ٹھیک ہے، اور مفیدان اس کی صفت ہے اسی کے اعتبار سے۔ اب جب آپ اسے انا لگائیں گے تو یہاں اب زبر والا مسئلہ نہیں ہے کہ پیش زبر میں تبدیل ہو جائے گی، نہیں، کتاب آنے کے بعد آپ دیکھیے کہ حالت نصب کیا تھی، آنے اینے اینے، یہ فارمولہ تھا نا تسنیہ کا، چاہے مؤنث ہو چاہے مذکر ہو، ایک ہی فارمولہ ہے۔ تو لہذا آپ حالت نصب وہاں سے لیں گے اب کہ کتابان، الکتابانے کی حالت نصب ہے الکتابین، اور حالت جر بھی الکتابین ہی ہے۔ خیر ہم اس وقت حالت جر سے سروکار نہیں ہے، ہمیں تو حالت نصب یعنی اس کی جو مفعولی حالت ہے وہ ہمیں لگانی ہے یہاں پر، تو اس لیے ہو گیا ان الکتابین مفیدان، مفیدان جو کا تو رہا اس پر اثر نہیں ہوتا ہے، دوسرا جز ہے۔ پہلا جز حالت نصب میں جاتا ہے، اور حالت نصب میں جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہمیشہ اس پہ زبر ہی آئے گا، ہاں اگر پیش ہے تو زبر آ جائے گا جیسا کہ اوپر ہوا، لیکن اگر وہ فارمولے میں سے کوئی مخصوص شکل ہے، تثنیہ ہے، جمع مذکر سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہے، جن کے فارمولے آپ کو بارہا بتلائے گئے، تو پھر وہ فارمولے کے مطابق چینج ہوگا۔ لہذا یہاں ان الکتابین اس فارمولے کے مطابق آنے اینے این، پہلا جز حالت نصب میں چلا گیا جس کی علامت اینے بوجہ تثنیہ ظاہر ہے۔ آگے چلیے ایک اور مثال لے لیتے ہیں اسی طرح کی، المؤمنون مفلحون، مومن لوگ فلاح پانے والے ہیں، مکمل جملہ ہے، پہلا جز المؤمنون ہے اور اس کی صفت یا آگے جو ہے دوسرا جز مفلحون آ رہا ہے، مفلحون، ٹھیک ہے، دونوں جمع مذکر سالم ہیں، یاد رکھیے گا، اونا اونا اینا اینا، یہ اس کا فارمولہ ہے، اور جو حالت رفع ہوتی ہے وہ اونا سے ظاہر کی جاتی ہے، جیسا کہ یہاں آپ دیکھتے ہیں المؤمنون مفلحون، یہ دونوں حالت رفع میں ہیں۔ اب آئیے، جب انا داخل کیا تو انا نے اپنے عمل کے مطابق پہلے جز کو حالت نصب دے دی۔ اچھا، حالت نصب اب کیسے دی؟ وہی فارمول کے مطابق، اونا اینا اینا، تو اینا جو ہے نا یہ ہے حالت نصب، تو لہذا ان المؤمنین، اب دیکھیے یہ اینے نہیں ہے، یہ تثنیہ نہیں ہے، اوپر ان الکتابین جو آیا تھا نا وہ آنے اینے اینے والے فارمولے تثنیہ، اور یہ جو آپ چینج کر رہے ہیں یہ جمع مذکر سالم والا فارمولہ ہے جو اب آپ کو بالکل یاد ہو جانا چاہیے، اونا اینا اینا، ان المؤمنین مفلحون۔ اچھا، مفلحون اپنی حالت پر برقرار ہے، حالت رفع میں ہے، اس پر انا کا کوئی اثر نہیں ہے، انا کا اثر پہلے جز پر ہوتا ہے، اور اس نے المؤمنون کو المؤمنین کر دیا بمطابق فارمولہ اونا اینا اینا، سمجھ میں آ گئی بات؟ ان المؤمنین مفلحون۔ آگے چلیے، ایسی ہی ایک تیسری مثال ہے، المسلمات صالحات، مسلمان عورتیں نیک ہیں، المسلمات یہ جناب جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے، آتن آتن آتن، اور الف لام لگا کے پڑھیں گے تو آتو آتی آتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الف لام سے جو ہے تنوین ختم ہو جاتی ہے آخر میں، تو یہ وہی شکل ہے المسلمات، ٹھیک ہے، اور صفت جو اس کی آئی ہے صالحات، یعنی دوسرا جو ہے وہ بالکل اپنی اصل پر ہے چونکہ اس پہ الف لام نہیں ہے، آتن یہ وہی وزن ہے، آتن آتن آتن،
جو جمع مؤنث سالم کا آپ کو فارمولہ بتایا گیا تھا. تو ان المسلمات صالحات. دیکھیے کتنا دلچسپ ہے معاملہ کہ انا کے بعد تو حالت نصب ہونی چاہیے تھی، تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس پہ زبر ہونا چاہیے، لیکن یہاں زبر نہیں ہے بلکہ زیر ہے. اس زیر سے دھوکہ مت کھائیے گا، اس لیے کہ یہ مسلمات مسلماتن کے فارمولے کے مطابق جو ہے یہ اس میں زیر آئی ہے. یہ زیر انا کی وجہ سے نہیں آئی بلکہ فارمولے کی وجہ سے آئی ہے. مسلمات مسلماتن اور الف لام لگا کے پڑھیں گے المسلمات المسلمات المسلمات. ٹھیک ہے، تو وہ جب پتہ چلا کہ یہ المسلماتی جو ہے یہ حالت نصب میں ہے، باوجود اس کے کہ تاکہ نیچے زیر آپ دیکھ رہے ہیں لیکن دھوکہ نہ کھائیں، اس لیے کہ آتن 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 یہ مستقل فارمولہ ہے. اور الف لام کے ساتھ پڑھیں گے تو آتو آتی آتی ہو جائے گا الف لام کی وجہ سے. تو یہاں وہی شکل ہے ان المسلمات صالحات. تو المسلمات حالت نصب میں ہے بوجہ جمع مؤنث سالم. تو جو بات سمجھنے کی ہے کہ حالت نصب ہمیشہ زبر سے ظاہر نہیں ہوتی ہے، فارمولہ اگر آ جائے تو وہ فارمولے کے مطابق چینج ہوتی ہے، جیسا کہ ان مثالوں میں آپ نے دیکھ لیا. اب آئیے ذرا انا کا بھی ایک مثال لے لیں. انا کی تو بہت مثالیں ہو گئیں. انا جیسا کہ کہا گیا تھا کہ بیچ میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا. جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب جب اس میں آپ انا داخل کریں گے نا جو کہ بیچ میں آتا ہے تو اپنے بعد والے اسم کو وہ نصب دے گا. ٹھیک ہے، تو دیکھیے اشہد ان محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اشہد ان محمدن، جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ انا کے بعد جو اسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حالت رفع میں تھا وہ حالت نصب میں چلا گیا. اچھا یہاں تو حالت نصب زبر کے ساتھ آ گئی ہے. ہم ایسی بھی مثال لے سکتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ زبر سے نہیں ہو بلکہ تبدیلی اس طرح کی ہو جیسے اوپر ہوئی ہے. اچھا دیکھیے کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. دیکھیے وہاں بھی غور کیجیے انا کی وجہ سے محمدن پڑھا جا رہا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. عبدہ و رسولہ چونکہ بعد میں ہے اس پر انا کا اثر نہیں ہوگا. جیسے یہاں رسول اللہ پر، رسول اللہ اپنی شکل پر برقرار ہے، صرف محمد کا لفظ جو ہے وہ حالت نصب میں چلا گیا. تو انا کی وجہ سے محمد حالت نصب میں چلا گیا. اچھا ایک بات ذرا اور نوٹ کر لیں کہ یہ انا اور انا جو ہے نا یہ پوری ایک فیملی ہے، اس کو کہتے ہیں انا و اخواتها، یعنی انا اور اس کی بہنیں. تو انا کے ساتھ انا ہے، لاکنہ ہے، لیتا، لعل، یہ سب اس کے ممبر ہیں، گروپ ممبر ہیں، لیکن کیونکہ وہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں اس لیے ہم نے اس وقت اکتفا کی ہے صرف انا اور انا پہ. لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ پوری ایک فیملی ہے اور اس کا نام ہے انا و اخواتها. اور اس کے اندر انا اور انا کے علاوہ لاکنہ، لیتا، لعل وغیرہ بھی شامل ہے. وہ بھی یہی عمل کرتے ہیں جو ان کا ہے. اب آئیے دوسرے عامل کے اوپر، وہ ہے کانا. اچھا کانا کے معنی تھا ہے لفظی طور پہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو اس کے معنی ہے ہو جاتے ہیں. اور اس کا جو عمل ہے وہ انا کے بالکل برعکس ہے، یعنی یہ جملے کے دوسرے جز کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ کانا کی بھی پوری فیملی ہے، کانا و اخواتها، جس میں لیسا بھی شامل ہے. لیسا سے بھی ہم کوئی جملہ بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں. کانا اور سارا، باتا وغیرہ، لیسا یہ سب ایک ہی فیملی کے ممبر ہیں. ان میں زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ کانا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کی مثالیں لے رہے ہیں، اور لیسا بھی اسی فیملی میں شامل ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. البیت کبیر، گھر بڑا ہے. آسان سا جملہ لیتے ہیں ہمیشہ. اب کانا جب لگایا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس نے پہلے جز کو نہیں چھیڑا بلکہ دوسرے جز کو حالت نصب میں لے لیا. کان البیت کبیرن. ٹھیک ہے نا، اور جب دو زبر آئیں تو پھر خود بخود الف بھی آ گیا اس کے ساتھ، وہ تو تقاضا ہے دو زبر کا. تو کان البیت کبیرن جملے کا دوسرا جز حالت نصب میں گیا ہے جس کی علامت دو زبر ہیں. ٹھیک ہے، اگر دو زبر نہ ہوتی
ایک ایک پیش ہوتا تو وہ ایک زبر میں تبدیل ہو جاتا بالفرض، ایک بات کہہ رہا ہوں۔ تو کانا جو ہے بس یہ یاد رکھیں کہ کانا جو ہے وہ پہلے جز کو ڈسٹرب نہیں کرتا ہے، دوسرے جز پہ اٹیک کرتا ہے، اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، جبکہ انا اور انا جو ہے وہ پہلے جز پر اٹیک کرتے ہیں اور اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، دوسرے جز کو کچھ نہیں کہتے۔ آئیے اللہ علیم، اللہ جاننے والا، وہی جملہ ہے جو ہم نے اوپر لیا تھا انا کے استعمال میں۔ تو اب جب کانا لگائیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دوسرے جز پر اٹیک کرتا ہے، لہذا اب جملہ بن جائے گا کان اللہ علیما، علیمن پڑھنے میں ہم علیما پڑھ لیتے ہیں لیکن کان اللہ علیمن بن گیا، کیوں؟ اس لیے کہ کانا جو ہے وہ مرکب کے دوسرے جز کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، تو جملے کا دوسرا جز حالت نصب میں چلا گیا۔ اور دیکھیے باب البیت وسیع، گھر کا دروازہ کشادہ ہے، ٹھیک ہے، کانا باب البیت وسیعن۔ اب یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ باب البیت جو ہے نا وہ جو کا تو ہے، پہلا جو جز ہے نا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، دوسرا جز جو وسیعن تھا وہ وسیعن ہو گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا، اس میں ہم دیکھیے لیسا بھی لگا سکتے ہیں، جیسے باب البیت وسیعن ہے نا، اس میں اگر ہم لیسا لگا دیں کانا کے بجائے تو لیسا باب البیت وسیعن، وہی عمل ہوگا جو کانا سے ہوا، یعنی گھر کا دروازہ کشادہ نہیں تھا، نہیں ہے۔ لیسا جب لگائیں گے نا، لیسا باب البیت وسیعن کا ترجمہ ہوگا گھر کا دروازہ کشادہ نہیں ہے، لیسا کے معنی ہوتے ہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہے، کانا و اخواتہا میں شامل۔ آخری ہم سمجھ لیتے ہیں، عامل جو ہیں وہ 17 ہیں جناب، 17 عامل ہیں جن کا ایک ہی نام ہے، وہ ہیں حروف جارہ، حالت جر میں لے جانے والے حروف۔ یہ کل 17 حروف ہیں، ٹھیک ہے، اس پر ایک شعر بھی ہے لیکن ابھی وہ میں آپ کو نہیں سنا رہا عربی زبان میں، جس میں 17 کے 17 جو ہے نا وہ سمو دیے گئے ہیں۔ فی الحال جو ہم کثرت سے استعمال ہوتے ہیں نا حالت جر میں لے جانے والے حروف جارہ، ان میں دیکھیے فی ہے، فی معنی میں، علا کے معنی پر یا اوپر، الا کے معنی تک، من معنی سے، ایسے ہی ان آتا ہے، ان کے معنی بھی ہوتے ہیں سے، ٹھیک ہے۔ تو اب آئیے ہم اس کو داخل کر کے دیکھتے ہیں۔ الولد فی الدار، لڑکا گھر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ حروف جارہ جو ہیں یہ درمیان میں بھی آ سکتے ہیں، شروع میں بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مقام کوئی اتنا فکس نہیں ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ جہاں بھی آئیں گے اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے جائیں، نصب میں نہیں، جر میں لے جائیں۔ الولد فی الداری، دار میں جو را کی زیر ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ یہ حالت جر میں چلا گیا ہے فی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ القلم علی الکتاب، قلم کتاب پر ہے، تو یہ کتاب کے نیچے جو زیر نظر آ رہی ہے نا با کے نیچے، یہ علا کی وجہ سے، علا حرف جر ہے، تو اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا کوئی بھی اسم وہ حالت جر میں چلا جائے گا۔ اچھا یہاں بھی ذرا یہ بات ملحوظ رکھیے گا کہ حالت جر ہمیشہ زیر سے نہیں ظاہر کی جاتی ہے، حالت جر فارمولے میں اگر آئے گی تو پھر وہ اس کے مطابق آپ وہاں پر اس کو ایڈجسٹ کریں گے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں مثال اتفاق سے جو ہم نے دی ہیں وہ ساری زیر والی ہیں۔ اچھا، من البیت الی المسجد، دو حروف جارہ بیک وقت استعمال کر کے دکھائے گئے، گھر سے مسجد تک، من البیت گھر سے الی المسجد مسجد تک، یہ نامکمل جملہ ہے، فقرہ ہے، مرکب پر آپ نے داخل کیا ہے تو من اور الی کا استعمال آ گیا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے دونوں اسم جو ہیں وہ مجرور ہیں، من البیت الی المسجد۔ الرجل کالاسد، کاف بھی، کاف کے معنی ہوتے ہیں مانند، یہ لکھا ہوا ہے سائڈ میں، اور با کے معنی ہوتے ہیں ساتھ، یہ سب حروف جارہ ہیں، 17 حروف جارہ میں سے یہ چند منتخب کیے۔ الرجل کالاسد، مرد شیر کی مانند ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسد کا لفظ جو ہے وہ حالت جر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بسم اللہ، اصل میں کیا تھا، اسم اللہ، جو بغیر با کے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں نا تو اسم اللہ، اللہ کا نام یہ تھا، لیکن جب با لگائی تو پہلا یعنی با کے بعد پہلا اسم جو ہے وہ چونکہ اس سے متصل ہے وہی حالت جر میں جائے گا، تو بسم اللہ،
اللہ کے نام کے ساتھ. اچھا یہاں یہ مغالطہ نہ ہو کہ اللہ کے نیچے زیر با کی وجہ سے آئی، ایسا نہیں ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ با ہٹا دیں یہاں سے تو اسم اللہ ہی ہوگا، اللہ کا نام. تو یہ کا کے کی والے جو مرکبات آپ نے پڑھے ہیں نا، اس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ دوسرا والا ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، تبھی کا کے کی کا سینس پیدا ہوتا ہے. جیسے بیت اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ، ایسے ہی اسم اللہ. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نیچے جو زیر ہے یہ تو اس کا کے کی وجہ سے ہے، یہ پرماننٹ ہے. لیکن میم کے نیچے جو زیر آیا نا یہ با کی وجہ سے آیا. اسم اللہ جو ہے وہ بسم اللہ ہو گیا، لفظ اسم حالت جر میں چلا گیا اور میم کے نیچے زیر آیا. بس جناب یہ عوامل کا بیان تھا. 100 میں سے آپ کو سمجھیے کہ صرف آٹے میں نمک کے برابر جو ہے نا وہ عوامل بتلائے گئے ہیں، لیکن یہ کافی ہیں. باقی ضرورت پڑی تو ہم ترجمے میں کسی وقت آپ کو نشاندہی بھی کر دیں جب ہم قرآن حکیم پر اس کی اپلیکیشن پر آئیں گے. چلیں جناب آگے ذرا بتائیے گا اپنا سہیل بھائی کتنا وقت باقی ہے؟ 15 منٹ کے قریب. اوہ ماشاء اللہ، بس پھر تو یہ آج انشاءاللہ یہ چارٹ ہو جانا چاہیے. اچھا جناب، اب میں نے آپ سے بار بار ایک بات کہی تھی نا کہ ہم آپ کو آگے چل کے اصطلاحات کے بھی نام بتائیں گے. ابھی تو آپ کو صرف اسموں کو جوڑ کر مرکبات بنانے کا ہم آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں اور عوامل وغیرہ داخل کر کے دکھا رہے ہیں، لیکن ان کے مخصوص نام ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ان کے اجزاء کے بھی نام ہیں. اب ذرا آپ تھوڑا تیار ہو جائیں اصطلاحات سے مانوس ہونے کے لیے. یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں، یہ جو کچھ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے ان میں سے کوئی نئی چیز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اب ان کے نام بھی آپ کو بتلائے جا رہے ہیں. دیکھیے پہلا جو مرکب ہے وہ ہے مرکب اشاری. اشارہ اور مشار علیہ یہ پڑھ چکے ہیں آپ. ہذا ولد، ذالک کتاب، آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، لیکن ہم نے وہاں نام نہیں بتایا تھا، نمبر بتایا تھا صرف، نمبروں سے کام چلایا تھا. خیر اب آپ اس کو یاد کر لیجیے. مرکب اشاری جو ہوتا ہے 2 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، اشارہ اور مشار الیہ. ٹھیک ہے. اچھا اس چارٹ میں خاص بات یہ ہے کہ اوپر تو نام دیا ہے مرکب کا، اور سائڈ میں ورٹیکلی جو ہے نا وہ ہم نے بتایا کہ اجزاء مع وضاحت. ٹھیک ہے، یعنی ہر مرکب کے اجزاء اس کی وضاحت کے ساتھ آپ کو پہلے بتائے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم نیچے جائیں گے. اس کو ہم ورٹیکلی پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اشارے میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ قریب و بعید کے 4 اشاروں کی ممکنہ 36 اعرابی شکلیں. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ قریب و بعید کے 4 اشارے کون کون سے ہیں وہ؟ دیکھیے ہاذا اور حاذہ، ہاذا مذکر کے لیے، حاذہ مؤنث کے لیے یہ، اور ذالکا اور تلکا یہ بعید کے لیے ہو گئے. تلکا مؤنث کے لیے آتا ہے، ذالکا مذکر کے لیے آتا ہے. اس کے معنی ہیں وہ 4 ہو گئے نا، 4 اشارے ہو گئے. ان کی جو ممکنہ شکلیں ہو سکتی ہیں وہ جو چارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے نا آپ حالت، جنس، عدد کے قسم سے آپ ان کی 36 شکلیں بنا سکتے ہیں. مطلب کوئی بھی شکل آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اشارے میں، لیکن ہوگا وہ اس میں اشارہ ہی، اور بائی ڈیفینیشن وہ معرفہ ہی ہوتا ہے. دوسرا جز جو ہوتا ہے وہ مشار الیہ کہلاتا ہے. دوسرا جز اس کا نام ہے مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وہ اس میں ذات بھی ہو سکتا ہے، اس میں موصول بھی ہو سکتا ہے. اس میں ذات تو آپ جانتے ہیں کسی بھی چیز کا نام، کامن ناؤن. ٹھیک ہے نا. اس میں موصول ایک نئی چیز آپ کے سامنے آتی، موصول الذی، اللتی، اولئک. ٹھیک ہے، ہا اولائی، یہ سارے اس میں موصول ہیں. وہ جو کہ الذی، هو الذی جیسے آپ پڑھتے ہیں نا، تو اس طریقے سے آپ اس کے آپ بھی نیچے مثالیں بھی آ جائیں گی. تو پہلے تو آپ ان کے اجزاء کو سمجھیں، اشارہ اور مشار الیہ. اب نیچے اس کے نیچے والے کالم پہ آ جائیے. اجزاء کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ دونوں اجزاء اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے یکساں ہونے چاہیے، کیونکہ پہلا جز اپنی اصل کے لحاظ سے بائی ڈیفینیشن ہمیشہ معرفہ ہوگا، لہذا دوسرا جز الف لام والا معرفہ ہونا لازمی ہوگا. اگر آپ یعنی اشارہ اور مشار الیہ سے آپ مرکب اشاری بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ سارے جو ہے نا یہ مکمل جملے نہیں ہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ مرکبات ہیں، ادھورے جملے، فقرے ہیں. ان میں سے پہلا آپ پڑھ رہے ہیں مرکب اشاری. ٹھیک ہے. تو دوسرا جز بھی آپ الف لام والا لائیں گے تاکہ مطابقت پیدا ہو جائے پہلے والے
جز کے ساتھ، کیونکہ چاروں اعتبار سے یکساں ہونا چاہیے، جنس، عدد، قسم اور وغیرہ جو ہے نا حالت وغیرہ کے لحاظ سے۔ مثالیں دیکھ لیجئے جناب، اب اس کے نیچے ورٹیکلی ہم اس کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ مثال میں کیا آئے گا؟ ہاذل کتاب، یہ کتاب، جملہ مکمل نہیں ہے۔ تلک الشجرہ، وہ درخت، ٹھیک ہے۔ ذالک الیوم، وہ دن، ٹھیک ہے۔ اچھا تلک جو ہے نا مؤنث کا اشارہ ہوتا ہے، اشارہ بعید، وہ درخت۔ الشجرہ چونکہ مؤنث ہے نا، آخر میں گولتے لگی، لہٰذا اس کے لحاظ سے اشارہ بھی مؤنث آ گیا، تلک الشجرہ۔ کتاب مذکر ہوتی ہے عربی زبان میں تو ہاذل کتاب، حاذی ہی نہیں آیا، ہاذل کتاب، مطابقت ہے نا، دیکھیے چاروں اعتبار سے برابر ہے۔ ذالک الیوم، ذالک مذکر کا صیغہ ہے، اور یوم جس کے معنی دن ہوتے ہیں یہ بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں معرفہ ہیں، ایک بائی ڈیفینیشن ہے، ایک الف لام لگا کر آپ نے بنا دیا، تو یہ ہے۔ اور اس میں کیا بات ہے کہ مرکب اور اس کے ترجمے کی ترتیب یکساں ہوتی ہے، یعنی حاذا کا ترجمہ حاذا کے نیچے کریں گے، کتاب کا ترجمہ کتاب کے نیچے کریں گے۔ یہ کتاب، تلک الشجرہ، وہ درخت، ذالک الیوم، وہ دن، الٹ نہیں ہوتی ہے ترتیب، ٹھیک ہے۔ مرکب اور اس کے ترجمے کی ترتیب یکساں ہوتی ہے۔ اور چلیے آگے، اس میں استثناء بھی ہے۔ یہ دیکھیں آپ ذرا غور کیجئے گا کہ میں نے ہر پہلو کو کور کرنے کے لیے یہ سائیڈ میں جو ہے نا یہ بنایا ہے کہ آپ اس مرکب کے تمام پہلوؤں کا آپ احاطہ کر سکیں۔ تو استثناء کیا ہے جناب؟ کہ مشار الیہ یعنی دوسرا جو جز ہوتا ہے وہ اگر جمع مکسر ہو تو اشارہ عموماً واحد مؤنث لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے تلک الرسل، بہت اہم مثال ہے قرآن حکیم، تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ رسول تو مذکر ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں نا رسول جتنے بھی آئے، عورت تو کوئی رسول بنا کے نہیں بھیجے گی، تو اس کی جمع رسول، یہ تو بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے مذکر ہونے کا عنصر ہے، پھر اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث تلک کیوں لایا گیا؟ یہ ہے نا ایک سوال۔ یہاں تو ہونا چاہیے تھا اولئک الرسل، لیکن نہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، ہم نے آپ کو بتایا نا کہ اگر دوسرا جز جمع مکسر ہو، جمع مکسر تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ جو فارمولے سے ہٹ کر ہو، اونا اینا اینا نہیں، بلکہ رسول کی جمع رسول آ گئی، رسولونا نہیں آئی۔ اگر رسولونا آتی تو پھر یہ جمع سالم ہوتی، یہاں جمع مکسر ہے، رسول، رسول کی جمع رسول، تلک الرسل، وہ سب رسول۔ تو اب مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی مؤنث کیوں آئے، رسول تو مذکر ہوتے ہیں، اور تلک سے کیوں اشارہ کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ جمع مکسر اگر ہو مشار الیہ تو آپ اس کا جو اشارہ ہے وہ عموماً واحد مؤنث آتا ہے۔ ایک اور مثال لے لیجیے، تلک الایام، یہ بھی قرآن حکیم میں ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، وہ سب دن۔ تو ایام چونکہ جمع مکسر ہے، یوم کی جمع ایام، ٹھیک ہے، جمع مکسر ہے نا، جمع مکسر وہ ہوتی ہے جس میں واحد کا وزن برقرار نہیں رہتا، واحد اپنی شکل پہ برقرار نہیں رہتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، کچھ اضافہ ہو جاتا، اس کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ لیکن اگر وہ فارمولے سے آ رہا ہے تو پھر وہ جمع سالم ہو۔ اگر یہ جمع سالم ہوتی تو یوم کی جمع یومونا، یومینا، یومینا بنتی ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جمع مکسر آ رہی ہے، یوم کی جمع ایام، تو لہذا اس کے لیے ہم جو اشارہ ہے وہ واحد مؤنث لا سکتے ہیں، یہی زیادہ مناسب ہے۔ تلک الایام بالکل صحیح ترتیب ہے جمع مکسر ہونے کے اعتبار سے۔ اب آئیے آخری چیز، مرکب کی خاص بات بھی سمجھ لیجیے، یعنی یہ جو میں نے چیزیں لکھی ہیں نا، جب آپ ان کو پڑھ لیں گے تو آپ مرکب اشاری کے تمام پہلوؤں کا آپ احاطہ کر سکتے ہیں۔ مرکب اشاری سے مکمل جملہ حاصل کرنے کی چند صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ مثلا دیکھیے نمبر 1، مشار الیہ کو آپ نکرہ کر دیجئے، ہاذل کتاب کے بجائے ہاذا کتابن کر دیجئے، تو کیا ہوگا؟ پہلا معرفہ، دوسرا نکرہ، جملہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ ایک کتاب ہے، یعنی مرکب اشاری کو آپ جملے میں بآسانی تبدیل کر سکتے ہیں، مکمل جملہ۔ دوسرا کیا ہے کہ مشار الیہ کی جگہ اس میں علم لے آئیں، جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کو آپ اس میں علم یعنی پراپر ناؤن سے تبدیل کریں، مثلا ذالک احمد، وہ احمد ہے۔ اب احمد جو ہے نا، صحیح تلفظ احمد ہوتا ہے، تو احمد جو ہے نا یہ پراپر ناؤن ہے، اس میں علم ہے اور بائی ڈیفینیشن معرفہ ہے۔
ٹھیک ہے نا. لیکن ذالک احمد مکمل جملہ ہے, یہ ایکسیپشن میں سے ہے نا, وہ احمد ہے. ہاذا یوسف, یہ یا کے نقطے رہ گئے ہیں, سوری, یوسف نہیں ہے, یہ یوسف ہے. ہاذا یوسف, یہ یوسف ہے. ٹھیک ہے نا, یہ یوسف ہے, ہاذا یوسف. تو یہ بھی مکمل جملہ بن گیا. تو دوسری صورت یہ ہو گئی, مرکب اشاری کو جملے میں تبدیل کریں. تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں اجزاء کے مابین مناسب ضمیر لگا دی جائے. ضمیر تو آپ سمجھتے ہیں نا, ہوا, ہما, ہم, ہما, ہما, ہننا وغیرہ جو آپ نے پڑھی ہیں, بہت ساری ضمیریں, 14 صیغے پڑھیں. تو ان میں سے کوئی مناسب آپ جو اس کے مطابق ہو لگا دیں. جیسے ذالک هو الحق, اگر آپ دیکھیے اس میں سے ہوا ہٹا دیں نا تو ہوگا ذالک الحق, وہ حق. مرکب اشاری ہے اور نامکمل جملہ ہے, لیکن ہوا لگانے سے یہ مکمل جملے میں تبدیل ہو سکتا ہے. وہی تو حق ہے, ذالک هو الحق, وہی تو حق ہے. دیکھ کتنا زبردست جملہ بن گیا ہوا کے لگانے سے, یعنی بڑا پرزور جملہ بن گیا. اسی طرح اولئک